شاعری اور محبت کا وہی تعلق ہے جو زندگی اور محبت کا ہے. ایسی محبت میں جو دکھ ہے وہ شاعری کو جلا بخشتا ہے, دکھ ویسے ہی جلا بخشتا ہے. دکھ انسان کو گہرا کرتا ہے, دکھ انسان کی اصلیت بتاتا ہے. جو نیگیٹو بندہ ہوتا ہے وہ دکھ یا رنج ملنے کے بعد نیگیٹیوٹی باہر نکالتا ہے, اور جو مولائی روح ہوتی ہے, جو صوفی سول ہوتی ہے, روح ہوتی ہے, تو جیسا دکھ ملتا ہے تو اس کے اندر سے ویسا کرم نکلتا ہے. تو شاعر اس لیے بھی زندہ رہ جاتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کے دکھوں کو آئینہ کرتا ہے. جس آدمی نے شاعری میں اسپیشلی سب سے بڑا جو آرٹ ہے, جو سب سے بڑی نظمیں ہیں, وہ دکھ پہ ملیں گی. تو دکھ, جیسے میری ایک نظم ہے, وہ گانا بھی ہے, وہ ذیشان علی نے وہ گایا ہے کہ دکھ رہنا ہے سکھ نہیں رہنا, دکھ دے نال بنا کے رکھ, اوکھے ویلے کم آون گے ہنجو یار بچا کے رکھ. تو دکھ اور محبت جو ہے یہ ان کا اصل تعلق ہے. شاعر محبت کو جیسے عام آدمی دیکھتا ہے ویسے ہی دیکھتا ہے, یہ شاعر اور طرح سے محسوس کرتا ہے محبت کو. یہ کوئی ہوتا تو وہ بھی عام آدمی ہی ہے, سب عام آدمی ہیں, ہم سب عام آدمی, عوام ہیں سب, لیکن اس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک ودیعت ہے کہ اس کے پاس ایک فن ہے اس دکھ کو بیان کرنے کا, جو بہت سارے لوگ نہیں کر سکتے. شاعر اس لیے لوگوں کو پسند آتا ہے کیونکہ وہ کہنا یہی چاہتے ہیں لیکن لفظ ان کے پاس نہیں ہوتے. شاعر ان کے لفظوں کی نمائندگی کرتا ہے, ان کے جذبوں کو اپنے لفظ دیتا ہے. ایک خبر نامے میں پڑھنے میں اور شاعر میں فرق ہے. تخلیق کار میں خبر آئی کہ فلاں جگہ پہ حادثہ ہوا, اتنے لوگ مر گئے, یہ خبر نامہ ہے. جب شاعر اس میں داخل ہوگا نا تو وہ نظم جب کہے گا تو اس دکھ کو آفاقی دکھ بنا کے پیش کرے گا. جب اس کا دل ٹوٹے گا تو ویسی نظم کہے گا جو بہت سارے لوگوں کی ترجمانی کرے. مجھے لگتا ہے کہ شاعر ذرا الگ دیکھتا ہے اور اسے الگ دیکھنا بھی چاہیے اگر وہ شاعر. اچھا, شاعری کا جو معاملہ ہے آمد اور وردن کا, تو یہ کتنے فیصد آپ سمجھیں گے کہ آمد ہوتی ہے, وردن کتنی ہے اس میں شامل, یا ٹوٹل نیچرل معاملہ ہے یا بالکل ہی نیچرل نہیں ہے, آپ ریاضت سے یہ کام کر سکتے ہیں؟ آورد کے بارے میں کیا بھی ہے, آورد بھی ہوتا ہے, لیکن ہم تو بھائی کیفیت کے آدمی ہیں بھیا, ہم تو کیفیت کے ہیں, ہم تو آمد کے رہتے ہیں کہ جب آمد ہو جائے تو ایسا ہے. باقی نکھار اس میں, اس پر غزل پہ غور و خوض کرنا. غزل مجھے میرے سائیں جی نے بات اس وقت آج سے 20 برس پہلے بتائی تھی کہ جب غزل کہہ دو تو اس کو رکھ دو, اس کو کچھ دنوں کے لیے رکھ دو. یہ نہیں کہ غزل ہوئی اور پوسٹ کر دی, ایسا بالکل رکھ دو, اس کو دیکھو, کچھ 2 دن بعد 4 دن بعد 5 دن بعد تمہیں اس میں اور چیزیں نظر آئیں گی. بالکل. تو میرا خیال ہے کہ اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے. ریاضت وہاں پر کام آتی ہے, عروج کا پتہ ہونا چاہیے, فن آپ کے پاس ہونا چاہیے. فن کیا ہے؟ فن یہی ہے کہ بات کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو واحد ایک چیز ہے انداز بیاں کہ جس کے اوپر غالب نے تعلیق کی ہے. کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں, اور تو یہ واحد ایک چیز ہے, اس پہ غالب نے تعلیق کی ہے. تو انداز بیاں کو آپ دیکھیں کہ آپ کا کیسے انداز بیاں, بات کا انداز جو ہے وہ بات بدل دیتا ہے, رنگ بدل دیتا ہے. اس پر توجہ کرنی چاہیے, پڑھنا چاہیے, مطالعہ کرنا چاہیے, کلاسیک کو پڑھنا چاہیے, اساتذہ کو پڑھ کے آپ کو پتا ہو کہ یہ شعر میرے سامنے سے گزرے ہیں, اور معاصر شاعری کا مطالعہ آپ کریں اور اپنی کیفیت میں رہیں. کیفیت جو ہے وہ شعر میں تاثیر. کسی کا شعر ہے کہ ہائے ہائے کیا وہ عجیب شعر ہے, لفظ تاثیر سے ہوتے ہیں تلفظ سے نہیں, اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے. تو مولا ہمیشہ آپ کو کیفیت میں رکھے, تو اس کیفیت کے اندر آپ شعر کہیں تو وہ ایسا. اور اس بات کو چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ نہیں ہیں کہیں پر بھی, کہیں پر کوئی آدمی نہیں ہے, آپ ہیں, آپ کا شعر ہے. رومی نے یہ بات شمس سے کی تھی کہ مالک مجھے کوئی یاد رکھے گا, تو شمس نے ہنس کر دیکھا تھا رومی کی طرف, نہ تو ابھی تک اس طلب سے باہر نہیں آیا, تجھے یاد رکھا جائے گا, لیکن تو نے پوچھا ہے تو بتا دیتا ہوں, تو یاد رکھا جائے گا, تو پڑھا جائے گا, تو گایا جائے گا. تو کہا مالک کیسے؟ تو کہا تو شعر کہے گا. اور رومی تب شعر نہیں کہتے تھے, انہوں نے ساری شاعری اپنے مرشد کے ہجر میں کی ہے. دیوان شمس تبریز نام بھی انہوں نے, جو ابھی آپ نے تصوف کی بات کی, پتہ نہیں یار لوگوں کو لگتا ہوگا میرے اندر کوئی تصوف صوفی, میں تو بڑا رنگین مزاج آدمی ہوں, میرا تو تصوف سے کیا ہی رشتہ ہوگا, ڈرامے بازی ہیں ساری. لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ اگر آپ سچے ہیں نا تو مالک پھر آپ کے ایبوں کو نہیں دیکھتا, وہ مہربان رہے, دعویٰ نہ کریں کوئی. ٹھیک ہے, میں نے شعر کہا تھا اس کے اوپر, یاد ہے مجھے کہ جو اپنے منہ سے کہے میں فقیر ہوں تو اسے, جو اپنے منہ سے کہے میں فقیر ہوں تو اسے مرید لاکھ ملے پر خدا نہیں ملے.
آپ نے مٹنا ہے. ادھر آپ مٹے, جیسے ہی آپ مٹیں گے مالک آپ کی عزت کر دے. کر کے دیکھ لیں, جسے کوئی تجربہ چاہیے, کوئی پوچھنا چاہتا ہے اس میں, مٹ کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, آپ مٹیں. سائیں جی نے اس وقت سمجھایا تھا کہ علی کوئی بری بات کرے تو غصہ نہیں آنا چاہیے تمہیں, تو میں نے بہت کچھ سہا ہے.